طاہر عالم صاحب، سر فرائیڈے سے پہلے یہ سچویشن ہینڈل ہو سکے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ابھی لگتا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی مذاکرات پر آئیں، لیکن جیسے ڈی جی رینجرز کو نامینیٹ کیا گیا ہے اور وہ ڈی جی رینجرز بھی ایک فوجی آفیسرز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ بریک تھرو ہوگا اس میں، کیونکہ لوگ فوج پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں کہ یہ جو بات کریں گے، یہ جو طے ہو جائے گا اس پر پھر یہ عمل درآمد بھی کروائیں گے. تو میرا خیال شاید اس سے کچھ بات بن جائے، لیکن بات ایسے نہیں بنے گی، کچھ نہ کچھ لوگوں کو جانا پڑے گا، جو میں سمجھ رہا ہوں. ادروائز وزیر اعظم اور آرمی چیف دونوں متفق ہیں، دونوں الائنڈ ہیں اس بات پہ کہ جی فورس طاقت کا استعمال نہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ سڑکیں بند ہیں، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، یا لوگوں کے گھروں پر حملہ ہو رہا ہے، تو اس کو کس نے بچانا ہے؟ اس کی ذمہ داری لا انفورسنگ ایجنسیز پر ہے، ایڈمنسٹریشن پر ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پر ہے. قانون میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ جب تک کوئی حکمران کو وزیر داخلہ یا وزیر قانون صوبے کا نہیں کہے گا یا وزیر اعلیٰ نہیں آرڈر کرے گا تو آپ نہیں کریں گے. ہم نے کرنا ہے. قانون میں ان لافل اسمبلیز یا اس طرح کے جو بھی غیر قانونی ایکٹس ہیں، ان سے نمٹنے کا ایک طریقہ کار ضابطہ فوجداری میں، پولیس رولز میں موجود ہے. تو اگر پولیس پوری طرح اپنی وہ آزادی استعمال کرتی ہے، کیونکہ یہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن کی ڈیوٹی اور فرائض میں شامل ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دے، اگر وہ اپنی یہ ڈیوٹی ادا کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں کیجولٹیز اور ہوتی ہیں اور پورے پنجاب اور پاکستان میں ہو جاتی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ گورنمنٹ غالباً اس مخمصے میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اگر یہ بات مذاکرات سے نہیں بنتی، یا جیسے فوج یا ڈی جی رینجرز کی بھی بات نہیں مانی جاتی، تو پھر پولیس کو، ایڈمنسٹریشن کو انتظار نہیں کرنا چاہیے. اس نے بھی حلف لیا ہے، ہم نے لوگوں کی حفاظت کا حلف لیا ہے، اور ہمیں پھر خود سے اپنا فریضہ سر انجام دینا چاہیے.